وہ آج پھر سفید مگر میلی چادر میں آئی تھی۔ ہر مہینے 2-3 گھروں سے صدقات کی مد میں کچھ لینے آتی ہیں۔ تھیلے میں آٹا بھی تھا جو وہ گود میں رکھ کر ایسے بیٹھی ہوئی تھیں کہ کوئی چھین کے بھاگ نہ جائے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں تھے۔ چند سالوں بعد بٹوارے کا چکر شروع ہو گیا۔ انہوں نے میاں کو کہا کہ کب تک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے، الگ ہو جاتے ہیں۔ سسر پر آئے دن دباؤ ڈالنے لگے کہ جائیداد کے شرعی حصے کر کے بانٹ دیں۔ وہ اولاد کی باتوں میں آ گئے۔ گھر، دکان اور پلاٹ بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ابا جی اور اماں دونوں بوجھ لگنے لگے تھے، چونکہ لالچ ختم ہو گیا۔ آبائی گھر بڑے بھائی کے نام ہو چکا۔ چھوٹے بھائی نے الگ گھر لے لیا۔ کچھ دن بعد بزرگوں سے کہا کہ آپ رہنے کے لیے چھوٹے کے گھر چلے جائیں۔ وہاں گئے تو مہینے کے بعد وہ بھی تنگ آ گئے۔ کہا کہ پرائیویسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ اب بڑے کے ہاں چلے جائیں۔ وہ دونوں بڑھاپے میں فٹ بال بن کر رہ گئے تھے۔ ایک وقت آیا بہو نے کھانا پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دے دیتے تو دونوں کونے میں پڑے چپ چاپ کھا لیتے تھے، نہیں تو 8 پہر کا روزہ۔ ماں جی چند دن بیمار رہ کر چل بسیں۔ اب والد اکیلے ہو گئے۔ سارا دن چارپائی پہ چپ چاپ پڑے رہتے یا پھر گلی کے نکڑ پر چھڑی پکڑے شامیں گزار دیتے۔ ان کے گردے خراب ہوئے تو اولاد علاج کے لیے خرچہ کرنے پر تیار نہ تھی۔ والد سب جمع پونجی تو بانٹ چکے تھے، ہاتھ میں سوائے بے بسی و بے کسی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی بیماری میں وہ بھی چل بسے۔ وقت گزرنے لگا، اولاد کی اولاد بھی بڑی ہو گئی، جوان ہوئی۔ چھوٹا بھائی دبئی چلا گیا، بڑے بیٹے کا گھر بسا اور بچے ہو گئے۔ اسے کاروبار میں نقصان ہوا تو باپ سے کہا کہ آپ وراثت تقسیم کر کے دے کیوں نہیں دیتے؟ باپ نے شفقت پدری دکھائی، دونوں دکانیں بیچ کر حصے کر ڈالے، ذاتی مکان بھی بچوں کے نام کر دیا۔ بڑے بیٹے نے دوسرے بھائی کو حصہ دے کر مکان خرید لیا۔ اب مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ہوا جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گھر میں خواہ مخواہ جھگڑے شروع ہونے لگے۔ بہو بیٹے نے پہلے تو سرد مہری دکھائی، پھر صاف کہا کہ اپنا کچھ انتظام کر لیجئے، ہم دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بس اتنا احساس کیا کہ مکان خالی نہیں کروایا جو اب بیٹے کے ہی نام تھا۔ دونوں اب اکیلے رہتے ہیں۔ بزرگ خاتون ہر مہینے زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے اکٹھے کرتی ہے اور گزر بسر ہوتی ہے۔ کہہ رہی تھیں کہ اولاد پاؤں بھی پڑ جائے، فاقوں مر جائے، کبھی اپنی زندگی میں کچھ بھی ان کے نام نہ کرنا، بس تحفتاً کچھ دے دینا۔ جس دن رجسٹری دے دی، بادشاہ سے گدا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ ہر بار یہ کہانی سناتی ہیں، پھر پلو سے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے ہر بار ہی کہتی ہیں کہ تربیت میں تو کسر نہ تھی، پتہ نہیں کیوں اولاد اتنی ظالم نکلی، اور مجھے لگتا ہے کہ جو بویا تھا اس کی فصل دنیا میں ہی پک کر تیار ہو گئی، اور اب سوائے کاٹنے کے اور چارہ ہی کیا تھا۔ اور بیٹے نے ابھی تازہ بوئے ہیں، دیکھیے کب کاٹے۔ مکافات عمل پر کچھ لوگوں کو یقین نہیں یا خوف نہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگلے جہان میں دیکھا جائے گا، لیکن پھر پالا اسی جہان میں پڑ جاتا ہے۔ آپ یقین نہ بھی کریں، لیکن مکافات عمل بہت ظالم شے ہے۔ وقت لوٹ کر آتا ہے اسی رنگ کے ساتھ، اسی ڈھنگ کے ساتھ اور اسی رد عمل کے ساتھ جو آپ ماضی میں چھوڑ آئے تھے۔ اس لیے آج جو بھی کر رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر کیجیے گا، تاکہ کل آپ کو بھی ویسا ہی بھرنا ہوگا جو آج آپ کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔